لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت السيدة فاطمة اعلموا أني فاطمة ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات اذان محترم مسلسل جناب سید عالمیان کے خطبہ فدق سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں اور اس خطبے کے مختلف فراز کو آپ سن رہے ہیں کہ جنہیں جناب سیدہ نے پیش فرمایا تھا اور آج تک یہ بشریت کا بہترین خطبہ اور انسانیت کے درمیان سب سے عمدہ بیان سمجھا جاتا ہے نہ جانے کتنے افراد ہیں جو اسی فدق اور خطبہ فدق کی بنا پر اپنی جنت کو آباد کر چکے ہیں اور اپنی جنت کو آباد کریں گے ہمیں بھی اس خطبے پر توجہ دینی چاہیے اور اس خطبے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف وقتوں میں اس خطبے کو پڑھیں سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں خطبے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ نے اس خطبے میں سرکار رسالت مآب کی عظمت کو واضح فرمایا ہے سرکار امیر المؤمنین کی شخصیت اور ان کے فضائل و مناقب کو پیش فرمایا ہے کہ جن کی گفتگو کل تک میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جناب سیدہ نے رسالت مآب کے 9 ایسے فضائل بیان کیے ہیں کہ جن کا ذکر کہیں اور نہیں ملتا آج اس آخری مرحلے میں آج کی جو گفتگو ہماری ہے اس خمسہ مجالس کی آخری گفتگو میں آپ کے سامنے مجھے اس مرحلے کو پیش کرنا ہے کہ جس مرحلے میں جناب سیدہ نے اس قرآن مجید کی عظمت کو واضح فرمایا ہے آج چند بکے ہوئے قلم اور زرخرید ذہن ہیں جو اسلام اور قرآن مجید کے خلاف مسلمانوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں انہیں نہ تو اسلام کی حقیقت پتہ ہے
نہ انہیں قرآن کی عظمت کا احساس ہے، نہ وہ رسالت مآب کو پہچان پائے ہیں، اور نہ ہی وہ اہل بیت اطہار کو صحیح شکل میں سمجھ پائے ہیں۔ ورنہ ایک اہل بیت اطہار کا چاہنے والا قرآن کے خلاف ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا نام لینے والا قرآن کے خلاف بولنے لگ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین کا چاہنے والا اور ان کی عزاداری کرنے والا انسان کیسے ممکن ہے کہ اس قرآن مجید کے خلاف بولنے لگ جائے کہ جس قرآن مجید کی تلاوت خود آقا امام حسین نے نو کے نیزہ کی بلندی پر فرمائی تھی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اس نے ابھی تک امام حسین کو پہچانا نہیں ہے، ورنہ نو کے نیزہ کی بلندی پر ہونے کے باوجود قرآن مجید کا پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ امت امام حسین اور ان کے جسم میں تو جدائی پیدا کر سکتی ہے، لیکن امام حسین اور قرآن کے درمیان جدائی پیدا کر لے یہ کام تو شام والے بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر حسینی کو قرآن مجید سے وابستہ ہونا ہے اور اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ جناب سیدہ نے اس قرآن مجید کے لیے اس خطبہ فدق میں کیا فرمایا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے پہلے آپ سنیں۔ اس پوری دنیا میں جناب سیدہ کو کیا پسند تھا؟ سوال ہے نہیں، کیا پسند تھا؟ آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنا پسند تھا؟ آپ کو لوگوں کے درمیان حکومت کا منظر دیکھنا پسند تھا؟ آپ کو اس دنیا پسند کیا تھا؟ کیا چیز تھی کہ جو جناب سیدہ کی اس دنیاوی زندگی میں ان کے لیے محبوب ترین قرار دی گئی تھی؟ خود آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ فرماتی کہ حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا میں سے صرف 3 چیزیں ہیں جنہیں میرے لیے پسندیدہ بنایا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر کسی کے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے تو اسے ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا۔ اسلام محبت کے دعوے کو پسند نہیں کرتا، دعوے کے مطابق عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ دعویٰ کرنا معیار نہیں ہے، یہ دیکھا جائے کہ جن سے ہمیں محبت ہے انہیں کیا پسند ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ فرماتی ہے حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا سے مجھے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب سیدہ کو رسالت مآب کی زیارت بے پناہ پسند تھی، بے پناہ پسند تھی۔ آپ بے چین ہو جاتی تھیں رسالت مآب کو اگر نہیں دیکھتی تھیں، اور آپ ملاقات کے لیے رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی تھیں صرف اس لیے تاکہ رسالت مآب کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون عطا کریں۔ یہ ہے جناب سیدہ کا اس دنیا کا پسندیدہ عمل، اور اسی لیے اللہ کے نمائندے کی زیارت کرنے کا اور زیارت کا شوق رکھنے کا حکم اسلام نے بڑی شدت سے دیا ہے۔ آج 1.5 سال 2 سال ہونے کو آئے ہم زیارتوں پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تڑپ ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ راستے کھلیں اور ہم پہنچ جائیں زیارت کے لیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہت سے ایسے برادران ہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جس موقع کے اوپر انہیں اپنی چھٹیاں گزارنی ہیں، آپشنز موجود ہیں، پیرس چلے جائیں، لندن چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، ادھر آسٹریلیا چلے جائیں، گھومنے کے بہت سے ایسے مقامات ہیں، لیکن وہ اپنی ان چھٹی کی تاریخوں کو اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں گزار کر ان زیارتوں سے خود کو مشرف کرتی ہیں، اور واپس آنے کے بعد ان زیارتوں کی بنا پہ
اپنی نیک اور سعادت مند زندگی کے لیے ضمانت لے لیتی ہیں۔ بہت اچھا عمل ہے، ہمیں بھی اسے اختیار کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیارت کے لیے کوششیں کریں۔ بڑی اہم بات ہے، ہمیں زیارت سرکار سید الشہداء کا شوق ہونا چاہیے، ہمیں سرکار امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شوق ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں انسان کوششیں کرے، خرچ کرے، محنت کرے، اور اس کے بعد ان زیارتوں پر ضرور جائے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں دوسرا عمل کہ جس کو میرے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، وہ دوسرا عمل کیا ہے؟ قراءۃ القرآن۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس تمہاری دنیا میں کوئی عمل پسند ہے تو یہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کرنا، یہ انسان کے لیے بہترین عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ جناب سیدہ کو پسند ہے۔ ہم قرآن مجید کے بہت سے سورے ازبر ہیں، یاد ہیں، انہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جن سوروں کو ہم نہیں یاد رکھ پا رہے ہیں، ان سوروں کو قرآن جب موقع مل جائے دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے۔ 1 صفحہ، 2 صفحہ، 5 صفحہ، جو جس کو موقع مل جائے اس قرآن مجید کی تلاوت کر لے۔ نہیں تلاوت کر سکتا تو کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کو لگا دے تاکہ ان آیات قرآنی کی آواز اس کے کان میں آئے۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جو اپنے کام کی مصروفیتوں کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت کو سنتی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اگر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور کچن میں کام بھی ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں کان میں آ رہی ہیں اور سامنے کھانا پک رہا ہے، کیا اس کھانے میں خود بخود برکت نہیں پیدا ہو جائے گی؟ کیا یہ خود کھانا ایسا نہیں ہوگا کہ جو کھانا پسندیدہ قرار پائے؟ لیکن شرط یہ، پھر میں تاکیداً کہوں گا، ان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کو لگا دینے کے بعد سنیے گا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور یہ ہے کہ قرآن کی آواز آتی رہے، گھر میں برکت آتی رہے گی۔ سننے سے برکت آئے گی، یا پڑھیے یا سنیے، توجہ رہے۔ موبائل لگا دیا، قرآن کے اوپر سورے پڑھے جا رہے ہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، بسا اوقات تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کان میں اپنی ایئر فون لگا لیا، وہاں قرآن کی آواز آ رہی ہے، یہاں قرآن کے باوجود ہمارے موبائل کی نہ جانے کون کون سی آوازیں ہمارے کان میں آ رہی ہیں، برکت نہیں آئے گی۔ برکت کے لیے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا ہوگا، سنے گا انسان تو برکت آئے گی، یا پھر پڑھے گا تو برکت آئے گی۔ فرمایا میرے لیے دوسرا عمل جو قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قراءۃ القرآن، اس قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ آپ ضرور پڑھیے اس قرآن مجید کے اس زمانے میں، اس خطرناک ترین دور میں بھی کہ جب ہمارے لیے مدرسوں میں، مکتبوں میں، اداروں میں، سینٹرز میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں جا کر پڑھنا ممکن نہیں ہو، ایسے موقع پر بھی آن لائن پڑھیے، لیکن ضرور پڑھیے۔ اور ان دا بریکٹ ایک جملہ عرض کر دوں، جب کتاب عظیم ہوتی ہے تو کتاب کا پڑھانے والا بھی عظیم ہوتا ہے یا نہیں؟ جب اللہ کی کتاب بہترین کتاب ہے تو اس کتاب کا پڑھانے والا بھی بہترین ہوگا۔ ہمارے وہاں ایک عجیب مینٹلٹی ہے، ہم بہت ہی کم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس انسان کو جو قرآن پڑھا رہا ہے، جبکہ سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ میتھس کا پڑھانے والا یقیناً بہت محترم ہے، سائنس کا پڑھانے والا یقیناً بہت محترم ہے، بائیولوجی کا پڑھانے والا یقیناً بہت محترم ہے، لیکن ان میں سے کوئی معلم قرآن اور مدرس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سارے علوم وہ ہیں کہ جو انسانی زندگی کو جسمانی طور پہ فائدہ پہنچائیں گے، اور قرآن وہ ہے جو انسان کی روح کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ سارے علوم وہ ہیں دنیاوی کہ جن کا فائدہ قبر سے اوپر ہوگا، قرآن کا وہ علم ہے، قرآن کی وہ تعلیم ہے جو انسان کو قبر میں کام آئے گی۔ تو اب بتائیے اس کے استاد کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن کے معلم کو احترام دینا چاہیے۔
میں یہاں پر اپنی بات کو روک دیتا اور پھر آ جاتا تھا کہ جناب سیدہ نے قرآن کی عظمت کے لیے کیا بیان فرمایا ہے. لیکن وہ تیسرا عمل بھی سن لیجئے. کتنے عمل تھے جو جناب سیدہ کو اس دنیا میں پسند تھے؟ 3. حبب الی من دنیاکم 3: زیارت النبی وقراءۃ القرآن، اور تیسرا عمل والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا. یہ جناب سیدہ کو پسند تھا. بینک بیلنس بڑھانا کمال نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کے بعد اپنی قبر کے لیے ذخیرہ کر لینا یہ زیادہ اہم ہے. ہمارے وہاں مزاج کیا ہے؟ بازار گئے، 1700 روپے کا سامان خریدا، 2000 روپے لے کر گئے تھے، واپسی میں ہم کہیں گے کہ 300 بچا لائے. 300 بچا لائے. وہ 1700 کا جو سامان لے لیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گیا. یہ تو دنیا کا ہے. لیکن اگر آپ نے راستے میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کو 10 روپے دے دیے جو واقعی غریب تھا، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، جس کو بھوک لگی تھی، کھانا کھلا دیا. اب آپ انصاف سے بتائیے، آپ کہیں گے 1710 روپے خرچ ہو گئے، 290 روپے بچا لائے. جبکہ نہ 1700 آپ کے بچی ہیں نہ 290 بچی ہیں. بچا ہے تو وہ 10 روپیہ بچا ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. کچھ بچا ہی نہیں ہے. آپ قبر میں جائیں گے، نہ 290 کام آئے گا نہ 1700 کام آئے گا. کون؟ وہی 10 روپیہ. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، ہم ہر چیز پہ مال اپنا پیسہ خرچ کرنے پہ تیار ہیں. ابھی تو کیبل والوں نے بھی پیسہ بڑھا دیا ہے. کتنا دیتے ہیں؟ 300 400 دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. موبائل کا بیلنس ڈلوانے کے لیے کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ 500 دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. وائی فائی کے لیے کتنا دیتے ہیں؟ 600 700 500 روپیہ دیتے. بچہ 500 کہہ رہا، دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. لیکن جس موقع کے اوپر نظر علی امام بارگاہ میں داخل ہوئے کتنا دیتے ہیں؟ میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ سب دیتے ہیں، میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک مزاج یہ ہے کہ نہیں وہاں 100 روپے بھی دے دیے تو بہت بڑی بات ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. جو خدمت یہاں پر ہو رہی ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کام ہو رہا ہے. صرف نظر علی امام بارگاہ کی بات نہیں ہے، جتنی بھی امام بارگاہیں ہیں، جتنے بھی سینٹرز ہیں، اصل خدمت ان کی اگر آپ مدد کریں تو ہو رہی ہے. خاص طور سے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم تو اپنے اپنے گھروں میں تھے، ان سینٹرز میں تو بجلی کا بل آ رہا تھا، ان سینٹرز کے خادم تو خدمت کر رہے تھے. ہمیں ان کا تو خیال کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ سارے خرچے بند ہو گئے تھے تو یہ خرچے بھی بند ہو، نہیں، وہ خرچے چل رہے تھے. ہمیں ان کا خیال کرنا ہے. ہم نماز کے لیے جب جاتے تھے تو ہم کچھ نہ کچھ چندہ دے کے آتے تھے. 1.5 سال ہم نماز کے لیے نہیں گئے، چندہ بھی نہیں دے پائے. ہم نماز عید کے لیے پہنچتے تھے تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ امام بارگاہ میں دے کے آتے تھے، مسجد میں دے کے آتے تھے. نماز عید کے لیے نہیں گئے لہٰذا کچھ نہیں دے پائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خرچے چل رہے تھے لہٰذا ان سینٹرز، ان اداروں، ان سب کا بھی آپ اپنے ذمے، اپنے کاندھے خرچہ لیں تاکہ ان کی بھی اسی طرح سے مدد ہو سکے. اور پھر وہ جناب سیدہ کا جملہ کہ والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جناب سیدہ کو بہت پسند تھا. اور اسی لیے اہل بیت اطہار نے اپنا سب دے دیا، بچا کے نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی مال ہے جو انسان کے کام آنے والا ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس دنیا میں جن چیزوں کو قرار دیا ہے ان میں سب سے اہم چیز اہل بیت اطہار اور قرآن ہے. اور قرآن وہ ہے کہ جو القرآن الصادق، یہ قرآن سچا ہے. سب ہو سکتا ہے، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اب کوئی اس ظالم سے پوچھے جس ظالم نے یہ الزام لگایا کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں خلاف ہیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہیں، اس کا یہ جملہ جناب سیدہ کے خطبے کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ تو ابھی اس نے اپنے مرتد ہونے کے لیے سارے دروازے اسلام کے بند کر لیے، ورنہ جس زمانے میں قرآن کے خلاف بول رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ قرآن کے خلاف بولتا تھا لیکن اہل بیت اطہار کی تعریف میں بولتا تھا. یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے.
اگر قرآن کے خلاف بول رہی ہیں تو پھر آپ اہل بیت کے دشمن ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کی تعریف کریں قرآن کی برائی کریں. جس طرح سے برعکس بھی ہے, کوئی قرآن کی تعریف کرے اور اہل بیت کی برائی کرے, دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر دونوں جمع ہو سکتے ہوتے تو پھر جنگ صفین میں اہل بیت اطہار کی نمائندہ شخصیت امیر المؤمنین ادھر ہیں, قرآن شام والوں کے ہاتھ میں ہے, پھر انہیں تو نجات مل جانی چاہیے تھی. لیکن ساری دنیا کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی جہنم کو آباد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو خاموش ہے. یہ اس قرآن کے ساتھ رہے گا جو قرآن بولتا ہوا ہے. اس کے معنی ہے ہاتھوں میں قرآن کا اٹھانا معیار نہیں ہے, امیر المؤمنین کے ساتھ رہتے ہوئے قرآن سے وابستہ رہنا یہ اسلام کی دلیل ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اس ملعون انسان نے قرآن کے خلاف بولنا شروع کیا اور پھر آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ پھر رسالت مآب کے خلاف بھی بول کر خود کو اسلام سے باہر, جبکہ اسلام سے پہلے ہی نکل چکا تھا. والقرآن الصادق والنور الساطع, یہ قرآن مجید ایک ایسا نور ہے جو پھیل رہا ہے. دیکھیے ایک نور وہ ہوتا ہے, پوری توجہ سنیے گا, ایک نور وہ ہوتا ہے کہ جو نگاہوں میں آتا ہے, ایک نور وہ ہوتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے. نہیں پتہ آپ حضرات نے قاسم کربلائی کا نام سنا یا نہیں سنا ہے؟ اگر سنا ہے تب بھی اور سن لیجئے, نہیں سنا ہے تو پھر سن لیجئے. قاسم کربلائی ایک ایسے عظیم الشان انسان ہیں کہ جنہیں آخری امام نے قرآن کا علم عطا کیا تھا. ایک لفظ ہم لوگ کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ کے درمیان ہے یا نہیں ہے, انگوٹھا ٹیک, سنا ہے؟ یعنی بالکل جاہل. یہ قاسم کربلائی بالکل انگوٹھا ٹیک جاہل تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جس کے پاس علم نہیں ہوتا تھا وہ انگوٹھا لگاتا تھا. آج کے زمانے میں الٹا ہو گیا ہے, اب تو زیادہ ریلیبلٹی کے لیے کیا کرتے ہیں, انگوٹھا لگواتے ہیں. تو لوگ پھر پلٹ رہے ہیں پرانے دور کی طرف. قاسم کربلائی بالکل جاہل تھا, کچھ بھی نہیں جانتا تھا, لیکن آخری امام نے اس کو قرآن کا علم عطا کیا. اور پھر اب دیکھیے قرآن نور ہے, کیسے نور ہے. لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر اسی مدرسہ فیضیہ میں, یہ قم کا بڑا مشہور فیضیہ مدرسہ ہے, جس موقع کے اوپر فیضیہ میں آ کر بیٹھے. اچھا طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے, وہ تو پھر اپنے راستے نکال کے آزمائے گا سامنے والے کو. کچھ طلاب, اچھا ہماری جو بعض علمی اور ادبی کتابیں ہیں ان کتابوں میں مثلا نحو کی کتاب, مثلا صرف کی کتاب جو گرامر ہے عربک, اس میں جہاں پہ ایگزامپلز ہیں ان ایگزامپلز میں قرآن کی آیتوں کو لکھا گیا ہے. مثلا آپ کو سمجھانا ہے کہ مثلا فاعل کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا آخر جو ہے ہمیشہ اس پر ضمہ ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کیا کیا, وہاں پہ آیت لکھ دی. تو اب ایک صفحے کے اوپر ساری عبارتیں لکھی ہیں اور ایگزامپلز کی جگہ پہ 4 یا 5 آیتیں دی ہوئی ہیں. تو ایک صفحے کے اوپر یہ آیتیں ساری عبارتوں کے بیچ بیچ میں آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ایک صفحہ ہے کہ سارا صفحے کے اوپر صرف آیتیں ہی آیتیں ہیں, ایسا تو نہیں ہے. لوگ جانتے تھے کہ یہ قاسم کربلائی کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, لے جا کر انہوں نے اپنی یہی نحو اور صرف کی کتاب کھول کے ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا ذرا سی یہ آیتیں پڑھ دیجئے. اچھا ان کو تو یہ پتا تھا کہ اگر ان کے پاس واقعی طور کے اوپر مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو وہ اوپر سے پڑھنا شروع کریں گے, نیچے تک چلے آئیں گے, قرآن کی آیت کو بھی پڑھ دیں گے, قرآن کی آیت کے علاوہ جو عبارت ہے وہ بھی پڑھ دیں گے. متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ جس موقع کے اوپر قاسم کربلائی کے سامنے وہ کتاب کھول کے رکھی گئی, انہوں نے پورے صفحے کے اوپر بتا دیا کہ دیکھیں یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, میں پڑھ کے سنائی دیتا ہوں. بڑا تعجب ہوا. اچھا عربک میں جب آپ لکھ رہے ہوں تو کہاں پر آیت ہے کہاں پہ آیت نہیں آپ کے لیے پہچاننا تو مشکل کام ہے. میرے لیے اگر میں قرآن کی آیتوں کو یاد نہیں رکھے ہوں تو میرے لیے تو مشکل ہوگا پہچانا, سب کے لیے مشکل ہے. پوچھا ان اسٹوڈنٹس نے کہ آپ نے پہچانا کیسے کہ یہ آیت ہے اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ آیت نہیں ہیں. انہوں نے کہا کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو, جو آیتیں ہیں ان سے نور نکل رہا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ.
یعنی قرآن کی آیتیں آج بھی نور ہیں. یہ ہم اور آپ ہیں کہ جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. وَالنُّورُ السَّاطِعُ جناب سیدہ نے فرمایا تھا اس قرآن کی آیتوں سے نور نکل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اس قرآن مجید کو دیکھو کہ یہ وہ قرآن مجید ہے کہ مُغْتَبِطٌ بِهِ أَشْيَاعُهُ. وہ انسان جو قرآن مجید کی پیروی کرتا ہے وہ انسان اپنے اوپر فخر کرتا ہے. ہمیں بھی فخر ہونا چاہیے. قرآن پر عمل کرنے کے بعد ہمیں ناز کرنا چاہیے, فخر کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے قرآن مجید جن کی ہدایت کرتا ہے وہ دنیا کے بہترین انسان ہیں. میں جلدی علی واقعات کو دو تین چونکہ واقعات عرض کرنے ہیں لہٰذا میں جلدی علی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. نیپولین بوناپارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا. دنیا کو جیتنے نکلا تھا, پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے, اور جس موقع کے اوپر یہ ایجپٹ پہنچا, مصر پہنچا تھا. اب ظاہر ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. اس نے وہاں کے ٹرانسلیٹر کو ساتھ لیا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس قوم کے پاس چونکہ بہت زیادہ آشنائی نہیں تھی مسلمانوں کے بارے میں, یہ معلوم کرنے کے لیے ان مسلمانوں کے کیا ویوز ہیں, کیا طریقہ کار ہے, رہن سہن کیسا ہے, زندگی کیسی ہے, وہ اس ٹرانسلیٹر کو لے کر لائبریری میں پہنچا جو ایجپٹ کی سب سے بڑی لائبریری تھی, جامعۃ الازہر کی. اور جس موقع کے اوپر اس لائبریری میں وہ پہنچا اس نے کہا کہ جو اس لائبریری کی سب سے اچھی کتاب ہو اس کتاب کو نکال لاؤ. ہم آپ سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے اچھی کتاب آپ کے گھر میں کون سی ہے آج اس وقت, اب ذرا سوچئے آپ. کسی کو کوئی میگزین یاد آئے گی, کسی کو کوئی ہسٹری کی کتاب یاد آئے گی, اس لیے کہ قرآن مجید سے تو اتنی زیادہ ابھی آشنائی ہم نہیں پیدا کر پائے. ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ بیسٹ بک ہے؟ اس لائبریرین نے جب اس سے کہا گیا جو بیسٹ کتاب ہو تمہاری لائبریری کی, اس نے قرآن مجید اٹھا کر دیا کہ یہ ہماری لائبریری کی بیسٹ بک ہے. پوچھا یہ ہے کیا؟ کہا یہ مسلمانوں کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے. اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ذرا تم قرآن مجید اس کتاب کو کھولو اور جو پہلی سطر, پہلی عبارت, پہلی لائن لکھی ہو اس کو پڑھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کرو. اب جو اس نے قرآن کھولا پہلی ہی آیت لکھی ہوئی تھی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. اس نے کہا بھی رک جاؤ. نیپولین بوناپارٹ انگریز سر جھکا کے بیٹھ گیا, کافی دیر تک سوچتا رہا. اس کے بعد اس ٹرانسلیٹر کے ساتھ واپس آ گیا, نیکسٹ ڈے پھر گیا اور اس نے کہا کہ اب نہیں پوچھوں گا کہ بیسٹ بک کون سی. کہا وہی کتاب دوبارہ نکالو اور وہی پیج نکالو اور وہی سطر پڑھو جو کل پڑھا تھا, پہلے عربک میں پڑھو پھر ٹرانسلیٹ کرو. اس نے پھر وہی پڑھ دیا, پھر بیٹھا سوچتا رہا. اس کے بعد وہ باہر نکلا اور اس نے دو باتیں کہی ہیں. ایک بہترین بات ہے کہ جس پر آپ کو خوش ہو کے صلوات بھیجنی ہے, اور دوسری ایسی بات اس نے کہی کہ جس پر آپ کو سر جھکا کے بعد میں سوچنا پڑے گا. پہلے کون سی بات بتاؤں, سیکنڈ یا فرسٹ؟ پہلے فرسٹ سن لیجئے, اچھی خبریں پہلے دینی چاہیے. اس نے نکل کے یہ جملہ کہا کہ جب تک اس قوم کے پاس یہ قرآن مجید ہے تب تک اس قوم پر کوئی غیر حکومت نہیں کر سکتا. آپ نے اتنا قیمتی جملہ اس نے کہا ہے جس نے ایک آیت سنی ہے. اگر پورا قرآن سن لیتا تو, اور پھر اب دوسرا جملہ بھی سن لیجئے جس پر ہمیں آپ کو سب کو سوچنا ہے. اس کے بعد اس نے آرڈر کیا کہ اب کچھ ایسا کرو, چونکہ مسلمانوں پہ حکومت کرنی ہے, کچھ ایسا کرو کہ اس کتاب اور مسلمانوں میں جدائی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ جب تک یہ مسلمانوں کے پاس رہے گی مسلمان کبھی ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر پائے گا. جدا ہو جائیں گے بڑے آرام سے ہم ان پہ حکومت کر پائیں گے. اس پر ہمیں سوچنا ہے
یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ وہ سازش ہے جو آج ہم قرآن سے دور ہو گئے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ قرآن ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ آخر ہمارا بچہ، میں نے دیکھا ایک بچے کو، بھائی آپ کے بس میں نہیں ہے البتہ، ایک بچے کو میں نے بہترین فرینچ بول رہا تھا، میں جانتا بھی نہیں فرینچ، لیکن اس کے باوجود اس کا لہجہ، انداز، جملے اتنا پیارا لگ رہا تھا. کیسے سیکھ لیا اس نے فرینچ بھائی؟ نہ اس کی ماں فرینچ، نہ اس کے باپ فرینچ، صرف اس نے 1 سال کے اندر جا کے ٹیوٹر سے فرینچ سیکھ لیا، اس لیے کہ اس کے کالج میں لینگویج کی شرط تھی. یہ ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا بچہ فرینچ سیکھ سکتا ہے، ہمارا بچہ انگلش سیکھ سکتا ہے، ہمارا بچہ نہ جانے کون کون سی زبانیں سیکھ سکتا ہے، ہمارا بچہ وہ زبان بھی سیکھ لیتا ہے کہ جو لگتا ہے کہ ایک ڈبے میں کنکر ڈال دیے گئے، ہلا دیا گیا، وہ بھی زبان سیکھ لیتا ہے. سیکھتا ہے نہیں سیکھتا ہے؟ ساری زبانیں سیکھ لیتا ہے. لیکن جب کہہ دو عربک پڑھا، ارے یہ تو بڑی ٹف ہے. ایسی بھی ٹف نہیں ہے کہ ہمارا بچہ نہ سیکھ پائے. ہوتا کیا ہے، ہم نے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ عربک سب سے زیادہ ٹف لینگویج ہے، نتیجے میں یہی بات بچوں کے ذہن تک پہنچ گئی، بچہ کبھی آگے نہیں بڑھا. ورنہ کیوں نہیں سیکھ سکتا بھائی؟ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے عربک لینگویج سیکھی اور بہترین لینگویج سیکھی، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں آج وہ. آخر وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو ہمارے بیچ کے ہیں. ہم کیوں نہیں اس طرف قدم بڑھاتے؟ ہم نے اپنی زبان جو عربک لینگویج تھی اسے بھلا دیا. لغت اہل الجنہ العربیہ، جنت والوں کی زبان عربک ہے. اس کے معنی ہے کہ جہاں پہ جنتی ماحول بنانا ہو عربک زبان کو بولنا ہوگا. ہم اس طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ فرمایا مغتبتن بہی اشیاء، اس کی پیروی کرنے والے اپنے اوپر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. مودن الی النجات استماعہ، یہ وہی لفظ ہے کہ جس کو جناب سیدہ نے استعمال فرمایا، جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا تھا. فرماتی ہیں کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب کی سماعت، یعنی جس کو اپنے کان سے سن لینے سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. ہے دنیا میں کوئی ایسی زبان، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی چیز کہ جس کو سن لینے سے انسان کو نجات مل جائے؟ قرآن کی یہ خاصیت ہے. نہیں پتا فضیل بن عیاض کا نام آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا ڈاکو تھا اپنے زمانے کا، اور بعد میں اس سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار عام مسلمان نہیں تھا. ہوا کیا تھا؟ اس کا کام تھا چوریاں کرنا، ڈاکے ڈالنا. جانتے ہیں کہ ڈاکہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، چوریاں چھوٹی موٹی، دونوں کام کرتا تھا. اس کا نام تھا، لوگ ڈرتے تھے، اس کے رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ لوگ جہاں چلا جاتا تو گھبرا جاتے تھے. یہ گیا تھا ایک انسان کی چھت پر تاکہ اس گھر سے سامان کو چرائے. اب جو یہ اس بلندی کے اوپر بیٹھا، اس زمانے میں روشن دان ہوتے تھے. مجھے یاد ہے اس امام بارگاہ میں بھی روشن دان تھا، اگر آپ کو قدیم یاد ہو. ابھی تو ظاہر ہے کہ ضرورت نہیں رہ جاتی. اس زمانے مجھے یاد ہے کہ اس امام بارگاہ میں بھی روشن دان تھا. یہ روشن دان اوپر اس لیے قرار دیے جاتے تھے تاکہ یہ ہوا پاس ہو سکے، کراس وینٹیلیشن بھی آرام سے ہو سکے اور کمرے کے اندر کا ماحول ٹھنڈا رہے. اس زمانے میں بھی طریقہ کار تھا کہ جو بڑے بڑے گھر بنائے جاتے تھے اس میں اوپر یہ روشن دان کے طور پہ چھوٹی کھڑکیاں ہوتی تھیں. یہ چھت کے اوپر بیٹھا تھا، کسی بہت بڑے امیر کا گھر تھا، اور یہ اس انتظار میں تھا کہ نیچے روشنی ختم ہو، اندھیرا ہو جائے تو اتر کے سامان اٹھا لیا جائے. اچھا بیچارہ انتظار میں بیٹھا ہے، نیچے والے اندھیرا ہی نہیں کر رہے ہیں. اب وہ بار بار جھک جھک کے اس روشن دان سے نیچے دیکھ رہا ہے کہ بھئی اب لائٹ بند ہو، اب لائٹ بند ہو. لائٹ وہاں شمع گلی نہیں ہو رہی ہے، چراغ گلی نہیں ہو رہا ہے. اس نے کہا لو دیکھیں یہ آخر ہو کیا رہا ہے کمرے میں. مثلا آج کی زبان میں 2 بج گئے 3 بج گئے رات کو، کیوں نہیں لائٹ بند ہو رہی بھائی، کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ اب جو اس نے اندر سے جھانک کے باہر سے اندر جھانکا، دیکھا وہی صاحب خانہ کہ جس کا گھر تھا وہ قرآن لیے بیٹھا ہے اور بس ایک آیت مسلسل پڑھے جا رہا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم عن ذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کے خوف سے لرزنے لگیں. عجیب، جو چوری کرنے آیا تھا
اس کو یہ آیت اتنی اچھی لگی کہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے اب سننے لگا، اور وہ بار بار یہی پڑھے جا رہا ہے، وہ گریہ کر رہا ہے پڑھے جا رہا ہے، گریہ کر رہا ہے پڑھے جا رہا ہے، اور یہ اوپر بیٹھا اسی کو سنے جا رہا ہے۔ اچانک وہاں سے نیچے اترا، یہ سوچتا ہوا کہ اگر مومن کے دل کو اللہ کے خوف سے لرزنا چاہیے تو میں بھی تو نام کا مومن ہوں، میں بھی تو مسلمان ہوں۔ وہاں سے اترا، اور اب جا کے اس نے توبہ کرنی چاہیے۔ تب ظاہر ہے کہ توبہ کرنے کے لیے انسان اکیلی جگہ، تنہائی کی جگہ تلاش کرتا ہے۔ صبح کے آس پاس تقریباً پہنچا تھا، یہ ایک جگہ نماز صبح کا بھی وقت نہیں آیا تھا، جہاں اس نے سوچا کہ بیٹھ کے ہم توبہ کریں، کہ اچانک اس نے دیکھا کہ قافلہ رکا ہوا ہے، اور قافلے کا سالار کہہ رہا ہے کہ چلو اب سفر شروع کریں۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، جب تک روشنی نہیں پھیل جاتی ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ راستے میں فضیل بیٹھا ہوا ہے، اسی کا نام فضیل بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ہم گئے تو لٹ جائیں گے، اب پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا ہمارے پاس، سب کوئی سامان چلا جائے گا۔ فضیل گیا ان کے پاس کہ اب نہ ڈرو، اب نہ گھبراؤ، جس فضیل سے تم ڈر رہے ہو میں ہوں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ جس سے بھاگ رہے تھے وہ سامنے کھڑا، تو اور عجیب کیفیت کا نہیں، میں تمہیں اب لوٹوں گا نہیں، بلکہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مدینہ طیبہ آیا تھا، اور آنے کے بعد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں آ کر اس نے توبہ کی تھی، اور پھر اپنے زمانے کا بہترین نیک اور با کردار انسان بنا تھا۔ وہ جو جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو سننے سے نجات ملتی ہے، کتنا اس قرآن کو اللہ نے عظمت دی ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو کتنی اہمیت دی۔ چوم کر بلندی پر رکھنا یقیناً ضروری ہے، لیکن اس قرآن مجید کا پڑھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جناب سید عالمیان کی وصیت ہے، بس میں نے قرآن سے متعلق گفتگو کو مکمل کر دیا۔ یہ جناب سیدہ کی وصیت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان تاریخوں میں اس وصیت جناب سیدہ پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا وصیت ہے؟ فرمایا تھا کہ اے علی، میری قبر پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا۔ جناب سیدہ کی وصیت ہے۔ اگر اتنی ہی ہمیں مہلت مل جائے کہ ایک سورہ صحیح جناب سیدہ کے لیے پڑھ کر ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں، دیکھیں انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اس کام کو ضرور کرنا چاہیے۔ جو جناب سیدہ کی اولاد ہیں ان کا تو یہ حق ہے کہ وہ جناب سیدہ کے لیے قرآن خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے پڑھیں، لیکن یہ امت بھی تو جناب سیدہ کی اولاد ہے، انہیں بھی پڑھنا چاہیے۔ ان تاریخوں میں یہ جو 20 دن مجالس ازاں ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر مجالس ازاں ہیں، مجلسوں میں بھرپور شرکت کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کیجیے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے جناب سیدہ کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جناب سیدہ کی خدمت میں ہدیہ کر دینا، اپنے نیک عمل کو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کیا، لیکن ہاں جناب سیدہ کی جو عظمت اللہ رب العزت نے قرار دی ہے، اس عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جناب سیدہ کو اور زیادہ عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن اس قرآن کو اللہ نے بلا کر نہیں دیا ہے، رسول اللہ کے پاس بھجوایا ہے۔ کچھ متوجہ ہوئے آپ؟ جب انسان، دیکھیں دو طرح سے کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، جب کسی چیز کو دینا ہوتا ہے تو دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یا تو لے جا کر اس کو دے دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت قیمتی لیپ ٹاپ تھا، سوچا کہ یہ جوان ہے کہ جو
اپنے ایگزامینیشن کے تیاری میں لگا ہوا ہے، اس کو لیپ ٹاپ دیا جائے، جائیں گے اس کے حوالے کر دیں گے، واپس آ جائیں گے۔ لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہو گیا، یہ بچہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا، اب ایک بہت بڑے فنکشن میں اس بچے کو بلایا جائے گا، اور پھر اسٹیج کے اوپر ڈگنیٹیز بیٹھے ہوں گے، اور پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم شخصیت ہوگی اس کے ہاتھ سے انعام دلوانے کے لیے اس بچے کو بلایا جائے گا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب لے جا کر دیا جاتا ہے تو جو چیز دی جاتی ہے اس کی وقت اور عظمت زیادہ ہوتی ہے، اور جب بلا کر دیا جاتا ہے تو جس چیز کو دیا جا رہا ہے اس کی عظمت زیادہ ہے، لیکن جب لے جا کر دیا جاتا ہے تو سامنے والے کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ بچے کو جب آپ نے لیپ ٹاپ لے جا کر دیا، کہ نہیں یہ بہت قیمتی ہے، انسان قیمتی ہے، اس کے وقت کی اہمیت ہے، ہم اس کو پڑھنے کا زیادہ موقع دے رہے ہیں، لہٰذا بلا کر نہیں دیں گے، لے جا کر دیں گے۔ کیوں؟ اسٹوڈنٹ کی بڑی وقت ہے، بڑی عظمت ہے۔ لیکن جب انعام دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اب انعام کی وقت زیادہ ہے، لہٰذا بلا کر دیا جاتا ہے۔ اور عربک لینگویج میں ان دونوں کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب بھجوایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایتا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، الف یہ تا الف، ایتا۔ اور جب بلا کر دیا جاتا ہے تو اسے عطا کہا جاتا ہے، عین توئے الف حمزہ، یہ عطا ہے۔ اللہ نے دونوں لفظیں استعمال کی ہیں۔ جب قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا تو فرمایا لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر آپ کو ہم نے سورہ الحمد اور قرآن دیا۔ یہاں پر لفظ ایتا آیا ہے، یعنی بھجوانے کے معنی میں ہے۔ اور جب جناب سیدہ کو دینا تھا تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جناب سیدہ عطا کیا ہے۔ یہ عطا عین سے ہے، یعنی رسول اللہ کو بلا کر جناب سیدہ حوالے کی ہیں۔ اب آپ متوجہ ہوئے، جب دی جانے والی شخصیت اتنی عظیم ہو تو پھر اللہ بھی اپنے رسول کو بارگاہ میں بلا کر عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اچھا، یہ تو بہت سارے اوقات ہوتا ہے۔ یہ علی رضا صاحب کی ننیحال ڈونگری میں ہے، میں آیا تھا، ان کو کوئی سامان بھجوانا تھا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ ڈونگری جا رہے ہیں، یہ 2-4 سامان ہے، ذرا ڈونگری پہنچا دیے گا، آپ تو بائک سے، آپ تو جائیں گے گاڑی سے۔ ہم نے کہا ٹھیک، لیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ دبئی جائیے، وہاں کوئی کہہ دے گا بھائی آپ سامان لیے جائیے، ہمارا بیٹا بامبے میں رہتا ہے اس کو دے دیجیے گا، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ نے جب معراج کی شب اپنے رسول کو بلایا، آپ دکھا دیجئے کہ اللہ نے شب معراج اپنے رسول کو 2-4 آیتیں بھی دی ہوں کہ اب آپ تو آ ہی گئے ہیں، میں بھجوانے والا تھا، لیے جائیے۔ کوئی ہوا ایسا؟ ایک بھی آیت اللہ نے شب معراج رسول اللہ کو نہیں دی، کہ نہیں جو بھجوانا ہے ہم بھجوائیں گے، قرآن کی آیتوں کو ہم یہاں بلا کر نہیں دیں گے۔ لیکن شب معراج اللہ نے رسول اللہ کی خدمت میں وہ ایک جنت کا سیب دیا اور یہ فرمایا کہ اے رسول اس کو آپ لے کر جائیے، اس لیے کہ یہ جنت کی مخلوق سیدہ ہیں۔ اور فرمایا یہ ہے عظمت جناب سیدہ، اور اسی لیے رسالت مآب کی نگاہ میں جناب سیدہ کی بہت عظمت تھی۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں منبر سے ہم لوگ صاف نہیں کہہ پاتے، لیکن آپ کا سمجھنا کام ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ مجمع بافہم ہے، جلدی سمجھ جائے گا۔ رسول اللہ جب جناب سے ظاہر خلقت کس سے ہوئی ہے؟ جنت کی مخلوق ہے، جنت کے سیب سے جناب سیدہ کی خلقت ہے۔ رسول اللہ کے پاس جب جناب سیدہ آتی تھیں تو رسول اللہ جناب سیدہ سے خوشبو لیتے تھے، سونگھتے تھے، اسمیل کرتے تھے۔ یہ چیز
ایک خاتون کو بڑی بری لگی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے تو صلوات بھیج دیجئے. یہ بات میرے ساتھ 2 جگہ واقع ہوئی. میں نے گجرات میں یہ بات پڑھی, وہاں پہ لفظ میڈم استعمال کیا تھا, اور مجلس کے بعد بھی ایک صاحب نے یہ میڈم کون ہے مجھ سے پوچھا, اور بالکل یہی واقعہ بھی عنقریب میرے ساتھ ہوا. میں نے بامبے میں ایک مجلس میں پڑھا اور اس میں یہ کہا کہ میں نے گجرات میں میڈم کہا تھا. ایک صاحب نہیں سمجھے, انہوں نے بعد میں آ کے پوچھا ابھی عنقریب. ایک صاحب نے مجھ سے مجلس کے بعد مولانا صاحب یہ میڈم ہیں کون؟ اب بتائیے میں اس سے زیادہ کیا کہوں, میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. جو نہیں سمجھے وہ سمجھ جانے والوں سے بعد میں پوچھ لیں گے. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. انہیں بڑا برا لگتا تھا. ایک دن انہوں نے ٹوک دیا. انہوں نے بڑے عجیب انداز سے یہ جملہ کہا کہ یہ کون سی بات ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے, یہ کون سی عادت ہے کہ جب بھی آپ کی بیٹی آپ کے پاس آتی ہیں آپ ان کے قریب جاتے ہیں اور پھر جانے کے بعد آپ ان سے خوشبو لیتے ہیں. یہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کون ہیں. اور اب اس کے بعد فرمایا کہ جب میں معراج کی بلندیوں پر گیا اللہ رب العزت نے مجھے جنت کا سیب دیا, اور یہ فاطمہ اسی جنت کے سیب کی بنا پہ زمین پہ آئی ہیں. اس کے بعد جملہ سنیں گے, جب بھی مجھے جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے میں سیدہ کی خوشبو لے لیتا ہوں. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. لیکن مسئلہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا ہے. ایک بات آپ انصاف سے بتائیے, نماز ہوتی ہے یہاں پہ, نماز عطر لگانا مستحب ہے. اگر آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا کوئی عطر لگائے ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ علی رضا صاحب عطر لگا کے آ گئے, یہ بیچ میں بیٹھے ہیں. میں اس سے کہ جو ان کے بغل میں بیٹھا ہے اس سے کہ کیا اچھی خوشبو لگا کے آج آئے ہیں, کون سا اچھا بڑا عطر لگائے ہیں. وہ بھی کہے کہ ہاں بھائی بڑا اچھا عطر ہے نا, یہ نیچرل ہوتا یہی ہے. لیکن اگر انہوں نے پوچھ لیا اچھا عطر لگائے ہیں تو کیا بات ذہن میں آئے گی بتائیے؟ یا تو یہ مانیے کہ وہ جو بغل میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ناک بند ہے, نزلہ وزلہ ہے, تو بھئی کورونا کا زمانہ ہے چیک اپ کرا لیجئے. یا پھر یہ مانیے کہ وہ جو صاحب بغل میں بیٹھے ہیں جنہیں اتنی زیادہ اچھی خوشبو نہیں پتا چل رہی ہے, ان کی ناک میں کوئی دائمی بیماری ہے, مستقل بیماری ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ انصاف سے بتائیے, اگر سیدہ کی خوشبو رسول اللہ کو مل رہی ہے, نہیں شاید آپ پوری طرح متوجہ نہیں ہوئے, اگر رسول اللہ کو سیدہ کی خوشبو مل رہی ہے تو پھر میڈم کو پوچھنا کیوں پڑا؟ کیوں پوچھنا پڑا بتائیے؟ اس کے معنی ہے کہ یہ خوشبو ان کی ناک تک نہیں کیوں نہیں پہنچ رہی بھائی؟ یا تو یہ مانیے کہ زندگی بھر نزلے میں رہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. یا پھر کوئی پرماننٹ پرابلم ہے, وہ مشکل ہے کہاں؟ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اگر عطر ہے تو ان کو بھی پتا چلنا چاہیے, خوشبو ہے تو ان کو بھی محسوس ہونی چاہیے, یا آخر پوچھا کیوں؟ بس ایک حدیث مجھے ملی کہ جس میں رسالت مآب نے فرمایا اگر کوئی زندگی بھر نمازیں پڑھے, زندگی بھر روزے رکھے, ہر سال حج کرتا رہے, یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ مارا جائے, پھر بھی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا اگر علی کی ولایت تو نہیں رکھتا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے؟ تو یہ پرماننٹ پرابلم تھی, خوشبو نہیں مل رہی تھی.
اور اب آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس عظیم الشان شہزادی کی ولایت اور ان کی عصمت کا اقرار کرنے والوں میں قرار دیا۔ یہ اللہ کی عزت ہے جو ہم سب کو ملی ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ جناب سیدہ کی شہادت کا اپنا ایک اثر ہے، اور ابھی اس سے قبل کی مجلس میں بھی میں نے مصائب سے پہلے یہ جملہ پڑھا تھا، اور یہاں کی مجلس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں کہ اہل بیت اطہار پر بھی جناب سیدہ کی شہادت کا بہت اثر تھا۔ معصومین نے بھی بہت گریہ کیا ہے۔ میں اس شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے صرف اور صرف 3 سال کی عمر مبارک میں، بہت کم عمر ہے، 3 سال کی عمر مبارک میں جناب سیدہ کا ماتم کیا ہے، گریہ کیا ہے۔ ہمارے 8ویں امام جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ سے خراسان کے لیے نکلے ہیں سفر پہ، ہمارے 9ویں امام کی کل عمر 3 سال کی تھی، اور پھر 8ویں امام دوبارہ پھر مدینہ طیبہ نہیں آئے ہیں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس میں والد اور بیٹے دونوں موجود ہیں۔ اس کے معنی یہ کہ یہ تب کا ہے جب ہمارے 9ویں امام کی عمر مبارک 3 سال یا اس سے بھی کم ہے۔ سنیں آپ، مدینہ طیبہ ہے اور ہمارے 8ویں امام روضہ پیغمبر کی زیارت کر کے اب جو اپنے بیت الشرف میں واپس پلٹے، آپ نے عجیب منظر دیکھا۔ بیٹا 3 سال کی عمر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیشانی کے اوپر بل ہیں جو غصے کی نشاندہی کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں جو درد کی نشاندہی کر، جب کبھی بھی ہوتا ہے انسان غصہ اور غم دونوں ساتھ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مٹھی بھیجی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ کو زمین کے اوپر مار رہے ہیں۔ 8ویں امام قریب آئے، آنے کے بعد اپنے اس 3 سال کے چھوٹے سے بچے کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا کہ بیٹا اتنے غم اور اتنے درد کے ساتھ کیا کہہ رہے ہو؟ آہستگی کے ساتھ کچھ کہہ رہے تھے۔ امام نے یہی پوچھا کہ بیٹا تم آخر اتنے غم اور درد کے ساتھ کیا کہہ رہے ہو؟ سنیں گے آپ، ہمارے 9ویں امام نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف رخ کیا اور پھر فرماتے ہیں کہ بابا میں مدینے کی زمین سے بس اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اے ارض مدینہ مجھے اتنا بتا دو کہ میری دادی کا قصور کیا تھا، بس اتنا بتا دو کہ میری دادی کو اس مدینے میں کیوں ظلم کا نشانہ بنایا گیا، میری دادی کا قصور کیا تھا، میری دادی کی خطا کیا تھی کہ ان پہ دروازہ گرایا گیا، ان کے بدن کو زخمی کر دیا گیا، ان کے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ اے عرض مدینہ مجھے بتا دو جناب سیدہ کی خطا کیا تھی۔ ہاں امام حسن اور امام حسین کے کوئی دل سے پوچھے، 9ویں امام نے تو صرف سنا ہے، کوئی امام حسن اور امام حسین کے دل سے پوچھے ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جس موقع کے اوپر ان کی نگاہوں کے سامنے ماں پہ ظلم ہو رہا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے ماں کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے، ابھی پچھلے سال کی ہے، یہی میر حسن میر جس موقع کے اوپر مصائب پڑھ رہے تھے اور مصائب کے دوران آخری ایک جملہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ سیدہ کو تماچے لگائے گئے، اور یہ کہتے کہتے انہوں نے اپنے رخسار کے اوپر تماچے مارنے شروع کیے۔ سنیں یہ ویڈیو موجود ہے، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 3 4 5 سال کے بچے دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے اپنے باپ کے ہاتھ کو روک لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تماچے مارتے ہوئے باپ کو چوٹ لگ جائے۔ ہاں اولاد کبھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ والدین تکلیف میں ہو۔ ارے ذرا سوچو امام حسن اور حسین کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا، سیدہ پہ ظلم ہو رہا تھا،
بیٹا دیکھ رہا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے سب سے زیادہ جو اثر ہوا تھا وہ امام حسن کے اوپر اثر ہوا تھا، زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک وہ دن تھا سیدہ کی شہادت کے بعد، سیدہ کو دفن کر چکے تھے، یہ 7 اور 6 سال کے 2 شہزادے اپنے گھر سے نکلے، کہیں کسی کام سے جانا تھا، امام حسن آگے چل رہے تھے، امام حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ سنو گے عزاداروں، اچانک امام حسن گھوم کے امام حسین کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے پوچھا، بھیا آپ کو تو آگے چلنا ہے، آپ ٹھہر کیوں گئے؟ سنو گے عزاداروں، امام حسن کہتے ہیں، اے بھیا حسین، اب میں آگے نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ سامنے میری اماں کا قاتل کھڑا ہوا ہے، میں اپنی ماں کے قاتل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہاں، اولاد ماں باپ کے قاتل کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتی ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے آقا ذرا کربلا میں آ جائیے، ایک 4 سالہ یتیمہ اب جو ناقے کی بلندی سے کوفے کی طرف، شام کی طرف جا رہی ہے، مسلسل اب جو نظر پڑتی ہے، سامنے شمر دکھائی دے رہا ہے۔ شاید سکینہ نے کہا ہوگا، اے شمر میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے بابا کا گلا یاد آ جاتا ہے، میں تجھے دیکھتی ہوں بابا کا گلا اور وہ تیرا خنجر یاد آنے لگتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار جناب سیدہ کے دشمنوں پر، ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے جناب سیدہ کی عزاداری کی اور عزاداری میں مصروف ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کے عزاداروں میں، مخلص عزاداروں میں شمار فرما۔ میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں، سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے والدین اگر با حیات ہوں، خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں، جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کی ولایت پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اور ہم سب کے خاندان کے تمام افراد کو صحیح دین اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور میدان محشر میں سرخرو ہو کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم